اللہ مسکراتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا عمل ہے جو کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ مسکراتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے اور خدا اس پر سلامتی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کو حاصل ہوگی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اور آج کا جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھے گا 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ناظرین، سوچئے کہ یہ کتنی فضیلت والی تسبیح ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے جو آج اپنے اس بیان میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا سے محبت کرنے والے سبھی بھائی بہن کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آئے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں اور نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ، سب کا مالک اللہ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ، پہاڑ، جنگلات، ہوائی اور فضائی، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اس کے سامنے ہے اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے بالکل باخبر ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ بھی ہو تو ایک رائی ایسی چھوٹی ہوتی ہے کہ پھر اس کا کوئی بھی حصہ، اتنی چھوٹی بھی چیز پہاڑوں کے غاروں کے اندر چھپا ہو، اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں موجود ہو یا زمین کی تہوں میں کہیں پڑھا ہو، اللہ اس کو کھینچ کر باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر، پہاڑ بھی کالا، پھر رات بھی کالی اور پھر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے۔ کالا پہاڑ کا کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس پھوس، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پڑلے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک نشان پڑ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں ہی نظر نہیں آتے تو وہ کیا نشان بنائے گی؟ وہ نرم مٹی پر چلے تو نشان مشکل سے بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر نشان کیسے بنیں گے؟ لیکن اگر بڑی بڑی خردیں بنائی جائیں تو ہی نظر آئیں گی، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا ہے۔ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بید کو بھی جانتا ہے۔ تم چپکے سے بولو، تم دل ہی دل میں سوچو، اللہ کہتا ہے کہ میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ تمہارے سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہاری سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز سنے، چیونٹی کی پکار سنے، آواز سنے، فریاد سنے،
تہوں میں چلنے والے کیڑوں کی صدائیں اور آواز سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ خود ہی اپنی صفات بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دوں، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دوں، ایک سندل کے درخت سے کتنی قلمیں بنے، سمندر اور سیاہی، درخت، قلم، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی آ کر لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارتا ہے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہتا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہتا کہ صرف عربی بولو، یہ نہیں کہتا کہ اردو بولو، ہندی، انگلش بولو، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں سننے والا رب ہوں، کہ مجھے تمہاری باری لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنتا ہوں، جو ہوگا تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا اور فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا ہمیں ہی ہلاکت میں ڈالتا ہے، ہمارا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے، اور عمل کوئی نہیں کر سکتا اس وقت، تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے بڑے پیار محبت سے اپنا گھر بنایا ہے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے، اور یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شاگرد، بڑے خوبصورت تھے، قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر لیا اور انہیں پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا کہ میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا کہ اگر تو ایسا ہی ہو جا تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو سارا جہان بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوٹ جائے گا۔ ناظرین، روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز اور قوت بھی جوان ہے، اور یہ 2 ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں، وہ دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظریں جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہیں، انہیں پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا ان کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس لڑکی نے سارے جتن کر مارے اپنے حسن کا ہر تیر آزما لیا، اپنے مکر کا ہر جال پھینک لیا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو توڑ دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈالے اور کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہ تو بتا کہ تجھے روکتا کون ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تجھے روکنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ جو مجھ سے غافل ہے، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا پھر شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ ناظرین، وہ باہر نکل کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا ہے، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں اسے کیسے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی، ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ناظرین، اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکلے اور 3 دن غائب رہے، کسی کو نہ ملے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں تلاش کرو۔ جب تلاش ہوئی تو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور روئے جا رہے تھے کہ اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، وہ مزے کی نیند سو جائے۔ تو ناظرین، یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا کہ اے بھائی، تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دوزخ ان کی منتظر ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور اپنے کپڑے اتار دیے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ، یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مرغا بن کر ساری رات سوتا ہے، دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہت زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کرے؟ فرمایا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دلانے والا ہو۔ عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو ارشاد فرمایا، مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ ردب اللسان رہنا۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کے بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بری ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہے، اور اسلام 2 تلواروں کے درمیان ہے، اور گناہ 2 فرضوں کے درمیان ہے۔ ناظرین، ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے۔ پھر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسلام 2 تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی، اور قبول کے بعد بھی مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہے۔
اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اللہ ذکر کرنے والوں سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو تسبیح ابھی بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہمارے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب صرف ایک تسبیح کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی اگر اسے ہم نہ پڑھ سکیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کی انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھیے۔ چنانچہ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضرورت سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کر دے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع کے بجائے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی سب اس نے مالک کے دشمن کو دے دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے انہیں نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال دی جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے شرف حاصل کرے، لیکن شرف حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے تو یہ خود کمال غفلت شیطان بائیں جھانکنا شروع کر دیں، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جائے۔ نمبر 3، آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جو ہتھیار لگا کر تلوار تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے انہیں صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال سنائی جیسا کسی شخص کو دشمن قید کر لیں اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اسے تھوڑا کر کے پھر تھوڑا جو بہت کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ نے انہیں اللہ رب العزت کے ذکر کا حکم دیا اور اس کی مثال کے ساتھ کہ ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے اور وہ قوم قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ تو ناظرین، آج کی تسبیح کی فضیلت بھی اسی طرح ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اس تسبیح کی تلقین فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔